ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس, ڈپٹی کمشنرز کے پاس. کل سندھ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قانونی منسٹری آف لا سے اور ان سب کی مشاورت سے اب یہ اختیارات جو ہے, جو مجسٹریٹ کے پاورز ہوں گے وہ بیورو آف سپلائی کے بھی آفیسرز کو دیے جائیں گے, اور مزید ایسے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مین پاور اگر کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کا کم ہے تو زیادہ سے زیادہ ان گورنمنٹ کے ان محکمے میں کام کرنے والے لوگوں کو وہ میجسٹریٹ کے اختیارات حکومت دے گی قانون کے دائرے میں رہ کر, تاکہ کوئی بھی شخص, گروپ یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی فیلڈ کے لوگ آرٹیفیشل مہنگائی نہ کر سکیں اور غیر ضروری قیمتوں میں اضافہ نہ کر سکیں. وہ پھر میجسٹریٹ پاور کا ضروری ذریعہ اگر کوئی شخص غیر ضروری طور پر ان کھانے پینے کی چیزوں کے اخراجات کو بڑھائے گا تو میجسٹریٹ کے پاس اس کو گرفتار کرنے کے پاور بھی ہوں گے, میجسٹریٹ کے پاس اس کو پینلٹی دینے کے پاور بھی ہوں گے, اور ہیوی پینلٹیز بھی ان کو دی جا سکتی ہیں. اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوز ہیں, وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کو, جب ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو چیزوں کو ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ جی ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے بھی ان کو پروفٹس ان کے بڑھیں, تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس کو کل فیصلے کیے گئے, اور کیبنٹ نے انشاءاللہ تعالی جو وزیر اعلیٰ صاحب کا ویژن ہے, تو پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ کوشش ہوگی سندھ حکومت کی کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مہیا کرے. اس کے لیے بچت بازاریں بھی لگیں گی, اور اس بچت بازاروں میں بھی ان جگہوں پہ لگیں گی, ان جگہوں پہ وہ سبسڈی دی جائے گی جہاں پہ لوگ مستحق ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پوش ایریاز میں لگ رہی ہوں, وہ جو سبسڈی کی چیزیں ہیں یا اس طرح کا فوکس پوش ایریاز میں ہو رہا ہو, وہ کوشش کی جائے کہ جو لو لائن ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ مستحق ہیں ان کو اس کے ثمرات جو ہیں وہ ملیں. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر پہ جو کچے کا علاقہ ہے اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کچے کے بارڈرز کے ایریاز, چاہے وہ بلوچستان سے ملتے ہوں چاہے وہ پنجاب سے ملتے ہوں, سرحدیں جو ہیں وہاں پہ عرصہ دراز سے ڈاکو موجود ہیں جن کے خلاف پولیس جو ہے وہ مستقل طور پہ کارروائیاں کر رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس جو ویپنز ہیں, جس طرح کے ہتھیار وہ لوگ یوز کرتے ہیں, تو حکومت سندھ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پولیس بھی انہی کی طرح, اگر ان کے پاس زیادہ خطرناک ہتھیار ہیں تو اگر ایک جس کو قانون توڑنے والے کے خلاف جو حکومت گریڈ کو چیلنج کرتا ہو, یا جو دہشت گرد ہو, یا جو چاہتا ہو کہ جی برائی پیدا ہو, اس کے پاس اگر اس طرح کے ہتھیار ہیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے پاس بھی اس طرح کے ہتھیار ہونے چاہیے. تو وہ پروپوزل بھیجا گیا ہے, کیبنٹ نے منظور بھی کیا ہے, خاصی رقم اس میں رکھی ہے کہ ہم اپنی پولیس کو فلی اکوپڈ کریں اور اس طرح کے ہتھیار پولیس کو لے کر دیں کہ پولیس ان سے مقابلہ کر سکے. اس میں ذرا ایک پروسیس ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے اس میں رابطہ کیا جاتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کیبنٹ کی منظوری سے رابطہ کل اس میں کیا جا رہا ہے کہ جی ہمیں وہ پرمیشن دی جائے کہ یہ اس طرح کے ویپنز جو ہیں وہ لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کا ہم وہ کر سکیں. تو یہ اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جوائنٹلی مختلف صوبوں کی پولیس سے رابطہ کر کے اور رینجرز اور آرمی کو بھی جہاں ضرورت پڑی ان کو بھی رابطہ کر کے ان دہشت گردوں کے خلاف, ان اس طرح کے ڈاکوؤں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. تو اس پہ کیبنٹ نے کل منظوری دی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ آئٹمز تھے, ڈیٹیل میں تھے, لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ یونیورسٹیز کی تھیں یا کسی اور ایشوز کے تھے, اس پہ کیبنٹ نے اپنے مختلف چیزوں پہ کیا ہے. ایک دو ایشوز اور بھی ہیں, اس پہ بھی ایشوز ہوئے, لیکن وہ ابھی جب وقت آئے گا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن کچھ اہم فیصلے ہیں جو کہ ان سارے فیصلوں کا مقصد عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کا ہے, تو وہ پالیسیز کے کچھ ابھی ایشوز ہیں وہ بھی باقی ہیں. باری باری پہلے یہ بتائیں کہ مردم شماری پر آپ کی تحفظات ہیں کیا, کیونکہ اس وقت کچھ قوم پرست جماعتیں. دیکھیے ہمارے تحفظات میں آپ کو سمپل بتا دوں, ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ صوبے میں رہتے ہیں ایک ایک شخص کو اعتماد ہو اس مردم شماری پہ اور کسی کوئی تحفظات نہ ہو, پہلی بات. دوسری یہ کہ جی جو بھی ڈیٹا ہے جو شماری اس وقت ہو رہی ہے وہ کم از کم اس شخص کو ضرور پتہ ہونا چاہیے
کہ جی میں نے اگر 10 نام لکھوائے تو 10 کے 10 گنے گئے ہیں، پہلی بات۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی سرکار سندھ حکومت کے پاس وہ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ جی اگر یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میرے حلقے میں اس یونین کاؤنسل میں 100 گھر ہیں، تو وہاں پہ 80 گھر نہ گنے جائیں، 100 گھر گنے جائیں، اور اگر 100 گھر وہ گنے گئے ہیں تو مجھے پتا ہونا چاہیے۔ جی امین صاحب، امین صاحب، آپ نے اسلحہ خرید کرنے کے لیے فیصلہ کیا، پچھلی ایپیکس کمیٹی میں فوجی قیادت نے فوجی اسلحہ دینے کے لیے مخالفت کی تاکہ پوری دنیا میں کسی بھی پولیس کے پاس فوجی دیکھیے کوئی مخالفت نہیں کی، میں آپ کو کلیئر کر دوں، کوئی مخالفت نہیں کی، ڈسکشن ہوئی، انہوں نے اپنی رائے دی، ہمارے اپنے رائے، اور ابھی بھی ہم جو ہے جو ہماری یہاں سے ریکمنڈیشن گئی ہیں وہ یہی گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی سب کی مرضی سے ہی سارا کام ہوگا۔